میں گر کے پکار اٹھے، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ فرعون کہہ سکتا تھا کہ رب العالمین تو میں ہی ہوں، تو جادوگروں نے وضاحت کر دی وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہوگا کیا، اتنا بڑا ظالم فرعون، اس کی ربوبیت کا ہم نے انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دشمن ہیں ان کا دین ہم نے قبول کیا، ان پر ہم ایمان لائے، حشر کیا ہوگا؟ قرآن میں سب کچھ لکھا ہے۔ کیسی کیسی دھمکیاں دی ہیں ظالم فرعون نے ان جادوگروں کو جو ایمان لائے۔ کیا ان دھمکیوں کی بنیاد پہ وہ جادوگر ایمان سے منحرف ہوئے، ایمان سے ہٹے؟ کیوں نہیں ہٹے؟ اس کی وجہ قرآن کے حوالے سے بتا رہا ہوں، کیونکہ ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا پیغام، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بن کے ان کے سامنے موجود ہیں۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ ان جادوگروں نے رسول کی موجودگی میں ایمان قبول کیا۔ فرعون نے تشدد کرنے، ایک جانب کا ہاتھ اور دوسری جانب کا پیر کاٹ کر کھجوروں کے تنوں پہ ان کی لاشوں کو ٹانگنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لے، ہم ایمان کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ایمان ہے ہی ایسی نعمت جس کو اس کی چاشنی مل گئی، جس کو ایمان کی حلاوت مل گئی، وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کے سامنے، دنیا کی کسی بھی مخالف قوت کے سامنے، دنیا کے کسی لالچ کے سامنے جھک نہیں سکتا، کیونکہ اس کو ایمان کا ذائقہ مل چکا ہے، اسے ایمان کی حلاوت مل چکی ہے، اسے ایمان کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ دنیا میں حالات تو آتے ہی ہیں، سب پہ آتے ہیں، تو ایمان کی قدر و قیمت کو اللہ تعالی ہمارے قلوب میں ایسا اتار دے کہ ہم دنیا کی کسی طاقت کے سامنے، دنیا کی کسی قوت کے سامنے جھکے نہیں، جھکے تو بس اللہ رب العالمین کے سامنے جھکیں۔ کوئی لالچ ہمارے ایمان کو خراب نہ کر سکے، کوئی قوت ہمارے ایمان کو بگاڑ نہ سکے، یہ دنیا کے محلات ہمارے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال سکیں۔ یہ سب دنیا کے دھوکے کے سامان ہیں۔ پہلے بچپن نے تجھ کو ہے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کے کیا کیا ستایا، اور اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر وہ لوگ ایمان لے آئے، تو اب آپ نے لاٹھی کے 3 کرشمے قرآن کے حوالے سے دیکھ لیے۔ مقدس وادی طویٰ میں، فرعون کے دربار میں، اور مقابلے کے میدان میں۔ اب اس لاٹھی کا ذرا ایک کام اور دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ بنو اسرائیل کو لے کے مصر سے وادی سینا کو عبور کرتے ہوئے فلسطین پہنچیے۔ یہ سارے کے سارے بنو اسرائیل فلسطین کے ہی تو رہنے والے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف جب پہلی بار ایک غلام بن کر مصر کی سرزمین پہ گئے تو یہ پہلے بنو اسرائیلی تھے، ان سے پہلے کوئی بنو اسرائیل مصر کی سرزمین پہ پہنچا ہی نہیں تھا۔ پھر نسل آگے بڑھی، کافی اضافہ ہوا، پھر سب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے، اور فرعون نے پیچھے سے تعاقب کیا۔ دیکھو ان حالات کو سمجھو اور ایمان کی قوت کو جانو۔ جب بحر قلزم آیا، سامنے بحر قلزم کی طوفانی موجیں، بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور پیچھے سے ظالم فرعون کی ظالم فوجیں، قالوا انا لمدرکون۔ تو بنو اسرائیل نے کہا کہ یا موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم پکڑے گئے، اب بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں، سامنے بحر قلزم کی طوفانی موجیں ہیں اور پیچھے سے ظالم فرعون کی ظالم فوجیں ہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کلا، کسی حال میں نہیں پکڑ سکتے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دے گا۔ اب لاٹھی کا کمال دیکھیں، یہاں پر بھی لاٹھی کا کام، اس سے پہلے 3 مقامات پر یہ لاٹھی سانپ اژدہا بن چکی ہے،
اور یہاں اللہ کا حکم یہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، آپ اپنی لاٹھی سمندر پہ ماریے۔ سمندر پہ مارنے سے کیا ہوگا؟ لاٹھی آپ سمندر پہ ماریں، ہوگا کیا؟ وہ ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہمارا رب چاہے گا وہ ہوگا۔ وہ مردے سے زندے کو نکال دیتا ہے، وہ زندے سے مردے کو باہر کر دیتا ہے، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، وہ دن کو رات میں شامل کر دیتا ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ کائنات کے ہر ذرے پہ اسی کی حکومت قائم ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو صاحب لاٹھی اگر آپ پانی پر ماریں تو ہوگا کیا؟ دیکھیے کیا ہوا، فانفلقا، موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق جیسے ہی وہ لاٹھی بحر قلزم پر ماری تو قرآن کا بیان یہ ہے کہ پانی کھڑا ہو گیا، دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اپنی پوری بنو اسرائیل قوم کو لے کے۔ فرعون نے سوچا کہ موقع بڑا اچھا ہے، تعاقب کرو، آگے چل کے ان کو پکڑ کے ختم کر دیں گے، پھر آگے جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم میں ہے۔ میں تو لاٹھی کا کمال قرآن کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ یہ قرآن نے قصے کیوں چھیڑے؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو وادی مقدس طویٰ میں سانپ بن گئی، اللہ نے قصہ کیوں نازل کیا قرآن میں؟ فرعون کے دربار میں وہ لاٹھی اژدہا بن گئی، قرآن نے قصہ کیوں سنایا؟ جادوگروں کا مقابلہ ہوا، وہاں لاٹھی نے یہ کمال کیا، یہ قصہ قرآن نے کیوں نازل کیا؟ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نے جب بحر قلزم پہ ماری پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ قصہ کیوں چھیڑا قرآن مجید نے؟ اور بات یہیں پر نہیں رکتی، لاٹھی کا ایک کام اور ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ بحر قلزم کو پار کر کے وادی سینا میں آ گئے، پانی کہاں سے پئیں گے اور کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ وادی سینا میں اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے، آپ دیکھیں کیسی وادی ہے، اور 6 لاکھ انسان ہیں۔ کتنے انسان تھے؟ 6 لاکھ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بنو اسرائیل اور کچھ مصری بھی تھے اس میں، جو فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں چل دیے تھے۔ تعداد ہے 6 لاکھ انسانوں کی۔ ان کے پانی کا بھی مسئلہ ہے، کھانے کا بھی مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ پانی کہاں سے پئیں گے؟ آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی اس پتھر پہ ماری۔ لاٹھی کر کیا رہی ہے؟ پانی پہ مارے تو پانی دیواروں اور پتھروں کی طرح کھڑا ہو جائے، اور جب حکم الہی سے موسیٰ علیہ السلام نے اسی لاٹھی کو پتھر پہ مارا ہے تو 1 نہیں 2 نہیں 12 چشمے پھوٹ پڑے، پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ لاٹھی کا کمال ہے، یہ اللہ کی قدرت کا ظہور، یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے۔ یہ لاٹھی کے قصے قرآن نے کیوں چھیڑے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والے قصے قرآن نے کیوں بیان کیے؟ میرے ایمان والے بھائیوں، قرآن پڑھو گے اور یہ قصے سنو گے اور سمجھو گے، واحد مقصد ہے کہ ان قصوں کو پڑھ کے اللہ کی قدرت پر ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو قرآن قصوں میں ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کا پورا سامان موجود ہے۔ آج امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن کا اعلان وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتے ہوتے آدمی کفر نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں ایسے مضامین موجود ہیں کہ آدمی دنگ رہ جائے۔ جنجانہ کے اہل ایمان دوستوں بزرگوں، کھیتی کسانی کرتے ہیں آپ لوگ؟ کھیتی باڑی ہی آپ لوگوں کی ہے نا؟ چلیے بڑی اچھی بات ہے۔ قرآن ہر سطح کے انسان سے گفتگو کرتا ہے۔ کسانوں سے کیا کہا؟ سورۃ الواقعہ پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال انسانی تخلیق سے متعلق ہے، اور دوسرا سوال کاشتکاری اور کسانی سے متعلق ہے۔ اللہ نے پوچھا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون،
جو بیج تم کھیت میں ڈال کے آتے ہو اسے پودا بنا کے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ قرآن کی آیت پڑھنا ایمان پختہ ہو جائے گا. یہی ایک آیت ایمان کو مضبوط کر دے گی. جب آپ کھیت میں بیج ڈالنے جاتے ہیں، زمین کو کھودا اور اس میں بیج ڈالا، تو کیا آپ کو یہ معلوم رہتا ہے کہ بیج سیدھا گرا ہے یا الٹا، آڑا گرا ہے یا ترچھا؟ معلوم رہتا ہے؟ نہیں. ایسے ہی ڈالا اور کھیت برابر کیا، اپنے گھر میں آ کے لیٹ گئے. پھر وہ کون ہے؟ پڑھو قرآن. وہ کون ہے جو الٹے پڑے ہوئے بیج کو زمین کی ظلمتوں میں، زمین کی تاریکیوں میں سب سے پہلے سیدھا کر دیتا ہے؟ اللہ. کوئی نہ کوئی ہے ضرور. اگر زمین کی ظلمتوں میں الٹے پڑے ہوئے بیج کو کوئی سیدھا کرنے والا نہ ہو تو اس کا نکلنے والا پودا زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا. قیامت کی صبح تک آپ کو اس پودے کی زیارت نہیں ہوگی، پھل ملنا تو بہت دور کی بات. وہ کون ہے نا کوئی نہ کوئی. اگر آپ نے یہ آیت سمجھ لی تو مجال ہے جو آپ کا کوئی ایمان میں کوئی نقصان پیدا کر دے، کوئی بگاڑ پیدا کر دے. آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ دکان مجھے کھلاتی ہے، ملازمت مجھے کھلاتی ہے، کاروبار مجھے کھلاتا ہے، میرا بیٹا مجھے کھلاتا ہے. آپ کی نظر میں تو بیج ہے جو الٹا پڑا ہوا تھا، آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا. ہمارے رزاق ہمارے اللہ نے ان تاریکیوں میں، ان ظلمتوں میں اس کو سیدھا کیا. میرا اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، میرا اللہ ہے جو مجھے پلاتا ہے. یہ اسباب و وسائل ذرائع ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس سے بڑی نرم و نازک کوپل نکلی تو زمین کے مضبوط سینے کو اس نرم و نازک کوپل نے چاک کیسے کر دیا؟ کیا اس کوپل میں، اس پتی میں اتنی طاقت ہے جو زمین کے سینے کو شق کر کے، زمین کے مضبوط سینے کو چاک کر کے باہر آ جائے؟ ہے طاقت اس پتی میں؟ اگر اس کو داخل کریں دوبارہ، مسل کے ریزہ ریزہ تو ہو جائے گی لیکن وہ پتی اندر نہیں جائے گی. کون ذمہ داری لے رہا ہے اس کی؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. یہ زمین ہم نے پھاڑی تو پودا نکلا باہر. ایمان مضبوط ہوگا. چلیے وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اس پہ گھنٹوں خطاب ہوتا ہے، گھنٹوں خطاب ہو سکتا ہے. ایک بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ قرآن پڑھتے پڑھتے انسان کفر نہیں کر سکتا. کفر کب کرے گا یہ انسان؟ جب قرآن سے اس کا رشتہ ٹوٹے گا. آئیے تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے وابستہ رکھیں گے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت سننا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا سمجھانا، قرآن مضامین پہ تدبر کرنا، قرآن مضامین پہ غور و فکر کرنا، اسی سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. حویلیوں سے نہیں، مکانوں سے نہیں، مال و دولت سے نہیں، آل و اولاد کی کثرت سے نہیں. ایمان مضبوط ہو سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے. یہی وجہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے. اس قرآن کی تدریس، اس قرآن کی تعلیم، اس کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے، اس کے سمجھنے سمجھانے کے رابطے، یہ سب مدارس اسلامیہ سے ہی تو قائم ہے. حضرت مولانا کیا نام ہے آپ کے ادارے کا؟ دیکھیے مدرسہ نوریہ. یہ معمولی میں سمجھنا اس کو. یہاں وہ افراد تیار ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ قرآن کی خاصیت بتائی. قرآن نے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. تلاوت کرتے کرتے کفر نہیں کیا جا سکتا. جو دوسری وجہ ہے اس کو میں ذرا اختصار کے ساتھ میں پیش کیے دیتا ہوں کیونکہ 10 بجنے والے ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُ، تم کفر نہیں کر سکتے. صحابہ سے خطاب ہے. تم کفر نہیں کر سکتے. مومن ہو، یہ ایمان تمہارے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک باقی رہے گا. تم کفر کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے. یہ رسول کی موجودگی، یہ رسول کا نورانی وجود مبارک
اس دور کے تمام اہل ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بتایا ہے قرآن نے. تم کفر نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. تم اپنی آنکھوں سے ان کا نورانی چہرہ دیکھتے ہو, تمہارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. تم اپنی آنکھوں سے ان کے نورانی ہاتھ دیکھتے ہو, تمہارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. تم اپنی آنکھوں سے ان کے روشن قدم دیکھتے ہو, تمہارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. تم اپنے نبی کی زبانی باتیں سنتے ہو, تمہارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے. تم نے نبی کے وجود کو دیکھا ہے, ان کے معجزات کو دیکھا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک چھوٹا سا پیالہ, معمولی سا پانی, 1400 صحابہ ساتھ ہیں. پانی کی بے پناہ قلت ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک چھوٹے سے پیالے میں موجود مختصر سے پانی کے اندر رکھا. رب کعبہ کی قسم, میرے مصطفیٰ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. یہ سب دیکھا ہے صحابہ نے. تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں, تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ ہم اور آپ تو 1450 سال کے بعد آئے ہیں, لیکن قرآن ہم سے اور آپ سے بھی تو مخاطب ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی. اس بات کے سمجھنے میں تھوڑی دقت تو ہوگی بظاہر کہ صحابہ کے درمیان تھے رسول, وَفِيكُمْ رَسُولُ, ہمارے درمیان تو اللہ کے رسول نہیں ہیں. یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے, آنی چاہیے. وَفِيكُمْ رَسُولُ, تمہارے درمیان اس کے رسول موجود ہیں, تم کفر نہیں کر سکتے. اس نعمت سے کیا ہم اور آپ محروم ہیں؟ یہ سمجھنا ہے, اور اسی پہ اپنی بات کو مکمل کر دوں گا. کیا ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ ظاہر تو یہ ہے کہ نہیں ہے, بلا شبہ نہیں ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جملہ تعلیمات کے ساتھ موجود ہیں. جن تعلیمات مصطفی نے صحابہ میں ایک سال انقلاب برپا کیا تھا, وہی تعلیمات مصطفیٰ آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گی. بس ہم ان کو محسوس نہیں کرتے, ہم ان کو محسوس نہیں کرتے. میں تھوڑا سا آپ کو احساس دلاؤں کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں تعلیمات کے عنوان سے. دونوں مثالیں دوں گا, ایک آیت کے حوالے سے اور ایک حدیث کے حوالے سے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام ایمان والوں سے یہ کہا ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو, 6 پارے میں سورۃ المائدہ کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ ایمان والوں کو آرڈر ہے اللہ کا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو, تمہارا وضو نہیں ہے تو 4 کام کر کے نماز پڑھنا. پہلا کام ہے چہرہ دھو, پہلا کام بولیے چہرہ دھو. دوسرا کام دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو. تیسرا کام سروں کا مسح کرو. چوتھا کام پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو. اللہ نے کیا آرڈر دیا؟ جب تمہیں نماز پڑھنی ہے اور تمہارا وضو نہیں ہے تو وضو کرنا, اور وضو میں صرف 4 کام اللہ نے بتائے ہیں. کتنے کام بتائے؟ 4. پہلا کام, آپ لوگوں کی باری ہے بولنے کی. پہلا کام چہرہ دھونا, دوسرا کام دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا, تیسرا کام سروں کا مسح کرنا, اور چوتھا کام پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 کام اللہ نے بتائے وضو میں. جانا کہ مسلمانوں, اہل ایمان, احباب, بزرگوں, دوستو, مجھے یہ بتاؤ, کبھی آپ نے اللہ کے اس حکم کے مطابق ایسا وضو کیا ہے جیسا قرآن میں لکھا ہے؟ کبھی ایسا وضو کیا ہو تو مجھے بتا دو. کیا آپ وضو کرنے بیٹھیں پانی میں چہرہ دھونا شروع کر دیں؟ کبھی کیا آپ نے ایسا وضو؟ کیوں نہیں کرتے جب قرآن میں لکھا ہے؟ اللہ کا آرڈر تو یہ ہے کہ جب وضو کا ارادہ ہو اور وضو کرنا چاہو تو وضو کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ چہرہ دھونے سے. تو یہ جھنجھانا کیا؟ پوری کائنات کا مسلمان, پوری کائنات کے اہل ایمان اللہ کی بات ابھی ویسے نہیں مان رہے ہیں جیسے قرآن میں لکھی ہے. ایسا کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تلاوت الہی, تلاوت آیات قرآنیہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے.
وفیکم رسولو کا بھی تو اعلان ہے قرآن میں کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے کیونکہ تم قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہو اور تمہارے درمیان ان کے رسول موجود ہیں. تو آپ نے وضو کرنے میں قرآن کی آیت کی تلاوت کا سہارا لیا. کیونکہ ہمارے درمیان تو اللہ کے رسول موجود ہیں, ہم دیکھیں گے انہوں نے کیسے کیا. یہاں سبحان اللہ کہنے پہ جی ایس ٹی لگتی ہوگی, جھنجھانا ہے کسی اچھی بات پہ سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی لگتی ہے کیا؟ اگر یہی بات میں دنیا کے متعدد ملکوں میں جاتا رہتا ہوں, جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو اہل ایمان کا جو ایمان ہے نا وہ جوش میں آتا ہے, وہ سبحان اللہ کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی نہیں لگتی. ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا, ادھر آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا. سبحان اللہ کہنے سے کیا لگتا ہے؟ جنت میں درخت لگوا دو جتنے چاہو. مضمون بھی ایسا ہی ہے. آپ نے کہا کہ بے شک قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے اس کے مطابق وضو کریں گے, ضرور کریں گے, اپنے اللہ کا حکم مانیں گے, لیکن ہمارے درمیان ان کے رسول بھی تو موجود ہیں تعلیمات کے لحاظ سے. تو آپ نے پانی لیا اور دونوں ہاتھ پہلے گٹوں تک دھوئے. یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے. گٹے کیوں دھو رہے ہو؟ کیونکہ تمہارے درمیان ان کے رسول موجود ہیں. اللہ. پھر اب بھی آپ چہرہ دھونے کے لیے تیار نہیں, دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ گٹوں تک دھویا. یہاں تک کیوں نہیں دھو لیا؟ جب ہاتھی دھونے تھے تو کم سے کم ہاتھوں کو فارغ کر دیتے. یہاں تک یوں نہیں دھویا کہ قرآن پڑھتے ہیں, یہاں تک اس لیے دھویا کہ ہمارے درمیان ہمارے رسول موجود ہیں, جیسا انہوں نے کیا ویسے ہی ہم کریں گے. دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو کر ابھی بھی آپ چہرہ دھونے کے لیے تیار نہیں. پھر آپ 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں, منہ صاف کرتے ہیں. کیا قرآن میں لکھا ہے کہ کلی کرو؟ نہیں لکھا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے درمیان اللہ کا کلام بھی ہے, ہمارے درمیان اللہ کے رسول بھی ہیں. ہم کتاب الہی کی بھی پیروی کریں گے اور اپنے رسول کی سنت کی بھی اتباع کریں گے. اس آپ کلی کیا